بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ ہم بھی فٹ ہیں اور اپنے منصب کو بہت اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا لیکچر مس نہ ہو تاکہ ہمارے پیارے بچوں کا نقصان نہ ہو۔ تو بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر 13 انسانی جسم اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے ہے۔ اس چیپٹر میں جو سوال اس چیپٹر کا دل ہے، مقصد یہ کہ جو بارہا بار پچھلے 5 سالوں میں سوال امتحان میں آیا ہے، آج ہم اس کو زیر بحث لائیں گے۔ سوال ہے آپ کے سامنے، نظام سے کیا مراد ہے؟ انسانی جسم میں کون کون سے نظام کام کرتے ہیں؟ ہر ایک کے کام کی مختصر وضاحت کیجیے، یا کون کون سے نظام مل کر انسانی جسم بناتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ تو بیٹا اس سوال کو ہم نے آج ایکسپلین کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نظام کیا ہے؟ نظام مجموعے کو کہتے ہیں۔ نظام کس کو کہتے ہیں؟ مجموعے کو۔ تو یہاں جو تعریف آپ کی کتاب میں تحریر ہے، انسانی جسم میں کسی حیاتیاتی عمل کی تکمیل تک پہنچنے کو نظام کہتے ہیں۔ گویا یہ ایک مجموعی کیفیت کا نام ہے۔ انسانی جسم میں کسی حیاتیاتی عمل کی تکمیل تک پہنچنے کا نام کیا ہے؟ نظام ہے۔ تو ہمارے پاس نظام کون کون سے ہیں؟ تو ان کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نظام استخوان، ہڈیوں کا نظام، ہمارے اسکیلٹن سسٹم۔ نظام استخوان کو ہڈیوں کا نظام کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہڈیوں کا پروسیس ہے، اس نظام کو نظام استخوان کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں کل ہڈیاں 206 ہیں۔ ان ہڈیوں سے انسانی جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ ہمارے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہیں؟ 206۔ اور ان ہڈیوں سے ہی ہمارے جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ جسم کی شکل و شباہت اسی ڈھانچے کی بدولت ہے۔ ہڈیاں ہی انسانی جسم کو سہارا دیتی ہیں اور لیور کا کام کرتی ہیں۔ میرا سمجھ آئی ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ ہماری ہڈیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم کو طاقت پہنچتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، جسم کو یہ ہڈیاں سہارا دیتی ہیں۔ تو اگلا ہمارے پاس نظام ہے نظام عضلات۔ میں نے شاید سیکنڈ پارٹ کے لیکچر میں یا آپ کے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمارے جسم کی جلد کے اندر گوشت کی تہیں موجود ہیں۔ ان تہوں کو کیا کہتے ہیں؟ نظام عضلات کہتے ہیں۔ نظام عضلات یہ ہڈیوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ نظام عضلات کیا کرتے ہیں؟ ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مزید آپ کی کتاب کے مطابق ریڈ کرتے ہیں۔ جلد کے نیچے انسانی جسم پر گوشت کی جو تہ موجود ہے، ان کو عضلات کہتے ہیں۔ ان کو عضلات کہتے ہیں۔ یہ ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کے مزدور ہیں۔ سمجھنا ہے میری بات کو بیٹا، یہ انسانی جسم کے کون ہیں؟ مزدور ہیں۔ ان عضلات کو
ان عضلات میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم حرکت کرتا ہے۔ عضلات ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عضلات کیا کرتے ہیں، ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جسم کی صورت اور شکل و شباہت نظام عضلات کی بدولت جسم کی شکل و صورت نظام عضلات کی بدولت قائم ہوتی ہے، نظام عضلات کی بدولت قائم ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں عضلات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 498 ہے۔ افعال کے اعتبار سے عضلات کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات، قلبی عضلات۔ یہ میں بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے 2 شاخہ عضلات ہوتے ہیں، 6 شاخہ عضلات ہوتے ہیں، 4 شاخہ عضلات ہوتی ہیں۔ 2 شاخہ عضلات سے مراد ایسے عضلات جن کی 2 شاخیں ہوں، 2 شاخہ عضلات ہیں۔ 6 شاخہ عضلات اگر شارٹ کویسچن میں آ جائے کہ 6 شاخہ عضلات سے کیا مراد ہے، ایسے عضلات جن کی 3 شاخیں ہوں 6 شاخہ عضلات کہتے ہیں۔ 4 شاخہ عضلات اگر آ جائے شارٹ کویسچن میں تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ ایسے عضلات جن کی 4 شاخیں ہوں وہ 4 شاخہ عضلات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظام عضلات کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتا دیا ہے کہ عضلات کے خلیے لمبے اور اس کے ریشے اس قدر بریک ہوتے ہیں۔ ان عضلات کی بناوٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عضلات کے خلیے سیلز لمبے اور اس کے ریشے اس قدر بریک ہوتی ہیں کہ بغیر خوردبین کے ان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریشے مل کر گچھے بناتے ہیں اور گچھے باہم مل کر عضلات بناتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے میری بات، سیو کر لیں، یہ الفاظ آپ کو اپنی کتاب سے شاید نہ ملیں۔ عضلات کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے؟ عضلات کے خلیے لمبے اور اس کے ریشے اس قدر بریک ہوتے ہیں کہ بغیر خوردبین کے ان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، دیکھے نہیں جا سکتے۔ یہ ریشے مل کر گچھے بناتے ہیں اور گچھے باہم مل کر عضلات بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جسم میں عضلات کی تعداد بیٹا کتنی ہے؟ 498 یا آپ 500 کے قریب بھی کہہ سکتی ہیں۔ مختلف کتابوں پر ان کی تعداد 500 کے بھی لکھی گئی ہے۔ تو عضلات کی اقسام کے حوالے سے یہاں پر درج ہے، مختصراً یہاں آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ عضلات کی 3 اقسام ہیں: ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات اور قلبی عضلات۔ یہ اینڈ پر آخری لائن میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں آپ کی کتاب میں ان کی ڈیفینیشن نہیں بتائی گئی ہے، تو تھوڑا سا آپ توجہ کریں، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عضلات کی 3 اقسام ہیں: ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات، قلبی عضلات۔ ارادی عضلات کون سے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا توجہ۔ ارادی عضلات انسان کے مرضی کے تابع ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے عضلات جو انسان کی مرضی کے تابع ہوں، یعنی جب ہم چاہیں ان کو حرکت دے سکتے ہیں۔ ارادی عضلات ہمارے جسم کا نصف حصہ ہوتے ہیں، ان کی حرکات نظام اعصاب کے ماتحت ہوتی ہے۔ نظام اعصاب کیا ہے بیٹا؟ جو ہمارے اندر پیغام دینے والے عضو ہیں انہیں نظام اعصاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو بس آپ انہیں دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ ارادی عضلات کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ مزید ارادی عضلات کے بارے میں دوبارہ بتا رہا ہوں، ایسے عضلات جو انسان کی مرضی اور خواہش کے تابع ہوتے ہیں، یعنی جب ہم چاہیں ان کو حرکت دے سکتے ہیں، جب ہم چاہیں ان کو حرکت نہ دیں، یہ ارادی عضلات کہتے ہیں۔ ان ارادی عضلات کو دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ مزید ارادی عضلات کی آگے تو قسمیں جاتی ہیں، وہ اب گہرائی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، بس نام بتانا چاہتا ہوں کہ ارادی عضلات کی کون سی؟ تو جلدی عضلات ہیں ان میں سے، اور استخوانی عضلات ہیں،
ہمارا جو سوال ہے وہ نظام کے تحت، تو نظام عضلات کو مکمل طور پر اس کی وضاحت کرنا میرا حق بنتا ہے، تو یہاں درج نہیں ہے۔ ارادی عضلات کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر ارادی عضلات کی 2 قسمیں ہیں۔ کون سی قسمیں ہیں؟ جلدی عضلات اور استخوانی عضلات۔ اب بیٹا غیر ارادی عضلات کون سے ہوں گے؟ ایسے عضلات جو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ مثلا میں ابھی آنکھ کی پلک کا جھپکنے کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، یہ وہ عضلات ہیں جو ہماری خواہش کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی ان عضلات کی حرکات خود مختار اعصاب کی زیر اثر ہوتی ہے، اور انہیں غیر دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ ارادی عضلات کو دھاری دار عضلات کہتے ہیں، اور غیر ارادی عضلات کو غیر دھاری دار عضلات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا قلبی عضلات۔ قلبی عضلات کیا ہوتے ہیں؟ قلبی عضلات نیت کے اعتبار سے بڑے عجیب خاصیت کے حامل ہیں بیٹا۔ ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ارادی عضلات سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ عضلات مرکزی نظام اعصاب کے ماتحت نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں اوپر والے، ارادی اور غیر ارادی مرکزی نظام اعصاب کے تحت، مگر یہ قلبی عضلات نہیں ہوتے۔ ان عضلات میں دھاریاں موجود ہوتی ہیں، مگر کام کے لحاظ سے یہ غیر ارادی ہوتے ہیں۔ یہ عضلات دل میں پائے جاتی ہیں۔ یہ عضلات قلبی نام سے ہی ظاہر ہے، یہ عضلات کہاں پائے جاتے ہیں؟ دل میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں پھیلنے اور سکڑنے کی فقط موجود ہوتی ہے۔ بیٹا یہ میں نے آپ کو نظام عضلات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اب اگلا ہمارا جو ہے نظام دوران خون ہے۔ نظام دوران خون کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نظام دوران خون، اس نظام کے تحت خون سارے جسم میں دورہ کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے جسم میں جو خون کا نظام ہے اس کو نظام دوران خون کہتے ہیں۔ اس نظام کا کیا کام ہے کہ جسم سارے خون میں دورہ کرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ خالص خون دل سے شریانوں کے ذریعے جسم کے سارے حصوں کو غذا اور آکسیجن پہنچاتا ہے، اور وریدوں کے ذریعے غیر خالص خون جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہوتا ہے واپس دل کی طرف لاتا ہے۔ اس نظام میں مندرجہ ذیل اعضاء حصہ لیتے ہیں: دل، شریانیں، عروق شعریہ، وریدیں۔ بیٹا دل کیا ہے؟ دل آپ کے جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک مین جز جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ہے شریانیں۔ شریانوں کے بارے میں مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی کتاب میں زیادہ نہیں لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا، یہ خون کی وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے شفاف خون دل سے جسم کے تمام حصوں کو جاتا ہے، شریانیں کہلاتا ہے۔ سمجھنا ہے، صاف خون جسم کے تمام حصوں کو جاتا ہے، شریانیں کہلاتی ہیں۔ وریدیں یہاں آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، اس کا اگلا حصہ شریانیں اور چوتھے نمبر پر وریدیں ہیں۔ یہ ورید کی کیا کیفیت ہے؟ یہ وہ نالیاں ہیں جو جسم کے مختلف حصوں سے غیر خالص خون دل کی طرف واپس لاتی ہیں، انہیں واریدیں کہتے ہیں۔ شریانیں کیا کرتی ہیں؟ خالص خون دل سے پورے جسم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وریدیں کیا ہیں؟ یہ وہ نالیاں جو جسم کے مختلف حصوں سے غیر خالص خون واپس دل کی طرف لاتی ہیں، انہیں وریدیں کہتے ہیں۔ عروق شعریہ آپ کے سامنے جہاں یہ بریک نالیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ عروق شعریہ دراصل شریانوں کی نہایت بریک بال جیسی خوردبینی نالیاں ہیں جو شریانوں کے اختتام اور وریدوں کے آغاز پر ملے۔ عروق شعریہ کیا ہے جی؟ شریانوں کی اختتام، شریان جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ موجود، اور وریدوں کے آغاز پر واقع ہوتے ہیں، انہیں عروق شعریہ کہتے ہیں جی۔ امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی نظام انہضام۔ ایسا نظام جس کے ذریعے غذا ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے، نظام انہضام کہلاتا ہے۔ اس عمل سے جسم کو قوت اور حرارت ملتی ہے۔ اس عمل سے کیا ملتی ہے؟ اس جسم سے حرارت اور قوت ملتی ہے۔ اس نظام میں کون سے اعضاء شامل ہیں بیٹا؟ آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات کہ نظام انہضام میں کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ سب سے پہلے منہ ہے، حلق ہے، خوراک کی نالی ہے، معدہ ہے، چھوٹی آنت، بڑی آنت، جگر، پتال، لبلبا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہے نظام تنفس۔ سانس لینے اور سانس خارج کرنے کے عمل کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ سانس لینے اور سانس خارج کرنے کے عمل کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ اس نظام کے تحت پھیپھڑوں میں گیس کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے، سانس لینے سے آکسیجن انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے،
اور خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور سانس باہر نکالنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج ہوتی ہے۔ اس نظام میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ ناک، منہ، حلق، آلہ صوت یعنی کہ ہماری آواز والا آلہ، ہوا کی نالی، سانس کی نالی، پھیپھڑے، ڈایافرام۔ اس کے بعد ہے نظام اعصاب۔ اس نظام کے تحت دماغ جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات حاصل کر کے ان کے مطابق احکامات جاری رکھتا ہے۔ یہ سب نظاموں کا حاکم اعلیٰ ہے۔ جسم میں ہر حرکت اس کے تابع اور محتاط ہوتی ہے۔ اس نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، کون سا؟ مرکزی نظام اعصاب اور خود مختار۔ مرکزی میں کیا؟ اس نظام کے تحت دماغ، حرم مغز اور اعصاب کام کرتے ہیں۔ ہمارے احساسات، یادداشت، جذبات، غور و فکر اس نظام کے ذمہ دار ہیں، پاسدار ہیں۔ خود مختار نظام کیا ہے؟ یہ نظام انسان کے خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ عضلات کی حرکات خود مختار اعصاب کے زیر اثر ہیں، مثلاً یہ دوران خون کا عمل، سانس لینے کا عمل، غذا ہضم ہونے کا عمل۔ پھر اس کے بعد بیٹا اگلا نظام ہے نظام انجذاب، جذب ہونے والا نظام، شامل ہونے والا نظام۔ یہ غدود کا نظام ہے۔ اس نظام کے تحت ہضم شدہ غذا خون میں شامل ہوتی ہے، خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے۔ اس نظام میں انتڑیوں کے ابھار، لمفائی نالیاں یعنی کہ جو ہماری لمبی نالیاں ہیں جن سے بے رنگ عرق نکلتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے۔ نظام اخراج فضلات۔ اس نظام کے تحت ہمارے جسم کے اعضاء کی ٹویننگ ہوتی ہے۔ جسم کے فاسد اور بیکار مادے ہمارے جسم سے فضلہ کی شکل میں یہ خارج ہوتے رہتے ہیں، مثلاً پسینہ، پیشاب، فضلہ وغیرہ، اور جسم کا درجہ حرارت برقرار رہتا ہے۔ حصے مخصوصہ کا نظام، یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت انسان اپنے حواس خمسہ، کون سے حواس خمسہ ہیں بیٹا؟ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد کے ذریعے ارد گرد کے ماحول اور مختلف چیزوں کو محسوس کرتا ہے، مثلاً آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، خوشبو کا، بدبو کا احساس ہوتا ہے، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقے کا اندازہ کرتے ہیں، جلد سے سردی اور گرمی کا احساس کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کیا ہے؟ نظام ہے۔ یہ احساس حصے مخصوصہ کا نظام بھی کہتے ہیں، حصوں کا نظام۔ بے نالی غدودوں کا نظام، عام سی بات ہے، یہ نظام غدود اور گلٹیوں پر مشتمل ہے جو مخصوص قسم کی رطوبت پیدا کرتی ہیں، اس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ غدود دو قسم کے ہیں، کون سے؟ نالی دار غدود اور بے نالی غدود۔ سمجھنا ہے میری بات؟ یہ بیٹا بعض اوقات شارٹ کویسچن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ بے نالی غدود کا نظام کتنی قسم کا ہوتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ دو قسم کا ہوتا ہے، نالی دار غدود اور بے نالی غدود۔ نالی دار غدود کیا ہے؟ جو رطوبت نالیوں کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے، جو رطوبت نالیوں کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے، اس سے نالی دار غدود کہتے ہیں، مثلاً لاب و دہن کے غدود، جگر، لب لبہ کے غدود، پسینے کے غدود وغیرہ، ان کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ نالی دار غدود۔ بے نالی غدود کون سے؟ جن کی رطوبت بغیر کسی نالی کے، جو اوپر والا کیا تھا؟ نالی دار غدود، جن کی رطوبت نالیوں کے ذریعے، اور بے نالی غدود جن کی رطوبت بغیر نالی کے خون میں براہ راست شامل ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بے نالی غدود کہتے ہیں، مثلاً ہمارے ہارمون ہو گئے۔ نظام میں افزائش نسل، آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے۔ اس نظام میں تولید و تناسل کے اعضاء اور وہ گلٹیاں شامل ہیں جو افزائش نسل اور بقا کا سبب بنتے ہیں، یعنی کہ ہماری افزائش نسلوں کا جو نظام ہے، نظام میں افزائش نسل اسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ انسانی جسم اور اس کی کارکردگی، انسانی نظام اور اس نظام میں کون کون سے نظام حصہ لیتے ہیں اس کے بارے میں تھا۔ میں دوبارہ نظام کی تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ نظام کسے کہتے ہیں؟ انسانی جسم میں کسی حیاتیاتی عمل کے تکمیل تک پہنچنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ نظام کہتے ہیں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ نظام کیا ہے؟ یہ ایک مجموعے کی کیفیت ہے۔ انسانی جسم میں کسی حیاتیاتی عمل کے
تکمیل تک پہنچنے کو نظام کہتے ہیں۔ پھر ہم نے مختلف نظام پڑھے، نظام استخوان، ہڈیوں کے بعد نظام کہتے ہیں، نظام عضلات، ہمارے جو جلد کے نیچے گوشت کی تہ موجود ہیں انہیں عضلات کہتے ہیں۔ پھر ہم نے نظام دوران خون پڑھا ہے، نظام دوران خون کیا ہے، ہمارے جسم میں جو خون دورہ کرتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، خالص خون کو شریانوں کے ذریعے مختلف جسم کے حصوں میں پہنچاتا ہے اور غیر خالص خون کو غریدوں کے ذریعے واپس دل کی طرف پڑتا ہے، تو یہ نظام دوران خون ہے۔ نظام انہضام، جو غذا ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے تو اس کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ نظام تنفس کیا ہے؟ ہمارے سانس لینے اور خارج کرنے کے عمل کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ نظام اعصاب، اس نظام کے تحت دماغ جسم کے مختلف سے پیغامات حاصل کر کے ان کے مطابق احکامات جاری کرتا ہے، نظام اعصاب کہتے ہیں، یعنی کہ پیغام دینے والے ہمارے عضو نظام اعصاب میں ہیں۔ اس کے بعد ہے نظام انجذاب، یہ غدودوں کا نظام ہے۔ نظام اخراج فضلات، جس کے ذریعے ہمارے جو اندر فاسد مادے ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے۔ حصے مخصوص پانچ ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں۔ بے نالی پھر ہے بے نالی غدود کا نظام، یہ غدود اور گلٹیوں، یہ نظام غدود اور گلٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نالی دار غدود جو نالیوں کے ذریعے خون میں شامل ہوتی ہے، اور بے نالی غدود کو ایسی رطوبت جو بے نالی، بغیر نالی کے ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جاتے ہیں، بے نالی غدود کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظام افزائش نسل افزائش نسل کا جو نظام ہے اسے نظام افزائش نسل کہتے ہیں۔ اس میں تولید و تناسل کے اعضاء اور گلٹیاں شامل ہیں جو افزائش نسل کا سبب بنتے ہیں۔ بیٹا تو ان الفاظ کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دعا اور نصیحت کے ساتھ کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیتی رہیں اور اپنے والدین کو سرخرو کریں، اچھے نمبر لے کر اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ اور بڑوں کا احترام کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔